السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد، قسط نمبر 17 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب سردار خالد کہتے ہیں، یوسف بیٹا میں چاہتا ہوں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دھک سے رہ گیا۔ میں اب زیادہ نہیں جیوں گا۔ آخر یہ ساری دولت، یہ جائیداد، یہ کارخانے کس کام آئیں گے؟ میری بیٹی ہوتی، تم سے اس کی شادی ہوتی، اس وقت بھی تو تم ان سب چیزوں کے مالک ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑے۔ میں نہیں انکل، ہمارے بچے، میں نے فوراً کہا۔ پھر بھی تم میری اس خواہش کے راستے میں نہ آؤ۔ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے انکل، آپ کو ابھی اس دنیا میں بہت جینا ہے۔ میرے لیے نہیں تو دکھی انسانیت کے لیے جینا ہے۔ آپ یہ ساری جائیداد میرے نام نہ کریں، کوئی فلاحی ادارہ قائم کر دیں۔ آپ کے کارخانے کی آمدنی سے وہ فلاحی ادارہ چلتا رہے گا۔ باقی رہی بات فلاحی ادارے کی دیکھ بھال کی، وہ آپ کسی ایماندار آدمی کے ذمے لگا دیں۔ وہ ایماندار آدمی تم کیوں نہیں ہوتے یوسف؟ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ سیما کے غم نے اگر مجھے اس قابل رہنے دیا تو میں یہ کام ضرور اپنے ذمے لے لوں گا، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ سیما کا غم مجھے لے بیٹھے گا انکل۔ میں اندر ہی اندر گل رہا ہوں۔ اس وقت تک بھی میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح بس آپ کے لیے سہارا دیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں انکل؟ کیوں؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولے۔ سیما کے آخری الفاظ یہ تھے، پاپا کا خیال رکھنا۔ وہ پھر رو پڑے۔ میں بھی رونے لگا۔ آنسوؤں کی برسات میں نے کہا، اسے معلوم تھا آپ خود کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہ ذمہ داری وہ مجھے سونپ گئی، چنانچہ میں نبھاؤں گا اسے انکل، میں نبھاؤں گا۔ وہ بے خود ہو کر مجھ سے لپٹ گئے۔ کتنی ہی دیر ہم روتے رہے۔ جب آنسو خوب نکل گئے تو میں نے محسوس کیا جی کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا، اگر اجازت دیں تو میں آج تھوڑی دیر کے لیے گھر ہو آؤں گا۔ ہاں ضرور، تمہارے والد اور والدہ بھی تمہارے لیے پریشان ہیں۔ شکریہ انکل۔ میں گھر پہنچا تو امی جان مجھ سے لپٹ گئیں۔ چائے کے دوران ابا جان نے بتایا، بیٹا اچھا ہوا میں نے ان لوگوں سے بات ختم نہیں کی۔ وہ جب پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے فون کیا تھا۔ اس وقت تو یہ حادثہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ بس اتنا ہی کہا تھا، یوسف کو لے کر کسی نہ کسی دن آ جاؤں گا، پھر بات طے کر لیں گے۔ نہیں ابا جان، میں بول اٹھا، کیا مطلب؟ میں اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ پاگل نہ بنو بیٹا، یہ زندگی ہے، اس طرح نہیں کٹے گی۔ امی بولی۔ میں کاٹ لوں گا امی، سیما کے غم کے سہارے۔ نہیں، دونوں نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، میں جلدی سے بولا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پریشان نہ ہوں تو تم ہماری بات مان لو۔ ابھی آپ یہ ذکر نہ چھیڑیں، سیما کا غم بہت تازہ ہے۔ امی جان نے انہیں روک دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ میں پھر انکل کے پاس چلا آیا۔ پھر جانتے ہو حسن کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ انکل کی حالت تو سنبھلتی چلی گئی اور میری حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ مجھے ہر لمحے سیما یاد آنے لگی، اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ اب میں راتوں کو گھر سے نکل جاتا اور سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ جب تھک کر چور ہو جاتا تو کہیں بیٹھ جاتا یا پھر انکل کے پاس آ جاتا۔ اپنے گھر تک جانا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ادھر سے فون آ جاتا تو میں چلا جاتا۔ وہ مجھے سمجھانے لگتے، میں ہاں ہوں کرتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا۔ لیکن دل کی وحشت مجھے پھر سڑک پر لے آتی، بالکل میری طرح۔ حسن بول پڑا۔ ہاں حسن، تم یہی سمجھ لو۔ بلکہ میں تو رات کے وقت جنگل کی طرف بھی نکل جاتا تھا۔ گھر کے افراد نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آتی بھی کیسے؟ میرے حواس پر تو سیما بری طرح سوار تھی۔ مجھے اس کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اگرچہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ سیما کے پاپا نے بھی کئی بار مجھ سے ملاقاتیں کی، مجھے سمجھایا، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بس میری حالت بھی پاگلوں کی طرح ہو گئی تھی۔ میرے والدین کا بہت برا حال تھا۔ میں بھی ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری حالت ان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ پھر سب تھک ہار گئے، انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔
میرا راتوں کا شہر کی سڑکیں ناپنے کا معمول جاری رہا۔ پھر ایک دن میں جنگل کی طرف نکل گیا، چلا جا رہا تھا بالکل بے خوف، یعنی اس بات کا خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی درندہ میرے سامنے آ جائے گا۔ ایسے میں ایک آواز میرے کانوں میں آئی، وہ عجیب سی آواز تھی۔ اس عجیب سی آواز میں جادو تھا۔ میں آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا مکان نظر آیا۔ آواز اس میں سے آ رہی تھی۔ میں دیوار سے لگ گیا۔ اس آواز سے مجھے سکون ملنے لگا، مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ میں وہیں لیٹ کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو ایک بوڑھا مجھے کاندھے سے پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سفید لمبی سی داڑھی تھی۔ یہ کیا نوجوان، تم یہاں سوئے پڑے ہو؟ اگر تم رات کسی ضرورت کے تحت یا بغیر ضرورت کے پہنچے تھے تو دروازے پر دستک کیوں نہ دی؟ میں تمہارے لیے دروازہ کھول دیتا، تمہیں کھانا کھلاتا اور بستر دیتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی اور کب میں نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر سو گیا۔ لیکن تم کون ہو؟ اس طرف کیسے نکل آئے؟ یہ تو جنگل ہے اور تم شہر کے رہنے والے لگتے ہو، ادھر کیسے بھول پڑے؟ بس یوں سمجھ لیں تقدیر کھینچ لائی، میں نے قدرے مسکرا کر کہا۔ یہ تو خیر تم نے ٹھیک کہا۔ اچھا خیر، آؤ تم اندر آ جاؤ، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو، کیا کرتے ہو؟ وہ مجھے اندر لے آیا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا بالکل سادہ سا گھر تھا، 2 کمروں کا گھر تھا اور کچھ بھی ساز و سامان وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا اور کسی بچے کے آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے میں نے پوچھ لیا، رات یہاں سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ اب تو نہیں آ رہی۔ اچھا دراصل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں، ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، بس اسکول اور کالج کی تعلیم پر زور تھا ان کا۔ وہ میں نے حاصل کی ہیں اور خوب حاصل کی ہیں۔ میں ایک انجینئر بننے والا تھا، میں نے اسے بتایا۔ بننے والے تھے تو پھر بنے کیوں نہیں؟ بس میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس حادثے نے مجھے درہم بھرہم کر دیا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا اور میں انجینئرنگ کا خواب بھی پورا نہ کر سکا۔ اوہ، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، آخر کیوں؟ وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ حادثہ سیما کی موت تھا۔ سیما؟ کون سیما؟ سیما سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کے عشق نے ہمیں دنیا و مافیا سے بے خبر رکھا تھا۔ ہم اپنی دنیا میں، رومان کی دنیا میں جہاں کیف ہی کیف ہوتا ہے، گم تھے۔ ہمیں اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں تھا۔ لیکن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ کار کے حادثے نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس دن سے میں سڑکوں اور جنگلوں میں پھرتا رہتا ہوں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میری حالت پاگلوں جیسی ہے۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کبھی سوچا؟ اس نے عجیب بات کہی۔ کس نے کیا؟ کسی وجہ سے ہوا؟ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تو ہے، کار کے حادثے کی وجہ سے ہوا۔ اور کار کا حادثہ کیوں ہوا؟ وہ ایک اتفاق تھا۔ سیما کی کار کی رفتار بہت تیز تھی، سامنے سے آنے والی کار بھی بہت تیز سے آ رہی تھی۔ بس اس سے بچنے کے سلسلے میں گاڑی سیما کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور ایک درخت سے ٹکرا گئی اور اسٹیئرنگ پر قابو کیوں نہیں رہا۔ آپ کیسی باتیں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی باتیں ہیں؟ ہاں، یہی تو پوچھنے کی باتیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے یا کس سے تھی؟ مجھے ظاہر ہے سیما سے محبت تھی، محبت ہے اور رہے گی۔ اس سے زیادہ محبت بھلا اور کسی سے کیا ہوگی؟ وہی میری محبت کا مرکز تھی، اس کے سوا تو مجھے پوری کائنات میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تب پھر رات کو کیوں میری آواز کی طرف متوجہ ہو گئے تھے؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کس چیز نے روک لیے تھے تمہارے پاؤں؟ بولو۔ ٹھہری ہوئی آواز نے مجھے ہلا دیا۔ ہاں، وہ اس پر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو سیما کی آواز کے سوا کسی کی آواز روک نہیں سکتی تھی۔ پھر آپ کی آواز میں وہ کیا جادو تھا کہ میرے قدم رک گئے، میں یہیں ٹھہر گیا۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔